اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج میرے پاس خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور مستقبل کا میں آپ کو انشاءاللہ لائے عمل بتاتا ہوں اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں بھی ہیں۔ تو اس سے پہلے ان خبریں دینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آج سال کا آخری دن ہے اور کل انشاءاللہ 1 جنوری ہوگی، یعنی کہ عیسوی سال کا پہلا دن ہوگا۔ مسلمانوں کا سال جو ہوتا ہے وہ 1 محرم کو شروع ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اندر جو کیلنڈر آئے جو اس کے مطابق کل نیا سال ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2021 جو ہے وہ کن کن کی گرفتاریاں لے کر آئے گا۔ لیکن سب سے پہلے آج کی امپورٹنٹ خبروں میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دے کر نیب عدالت نے نیب کے حوالے کر دیا۔ اور یہ وہ دلیر لوگ ہیں، بقول ان کے وہ دلیر لوگ ہیں گے کہ جو ہر چیز کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن نیب عدالت کے اندر بیگم صاحبہ کو بھی بلا لیا۔ یعنی کہ عورت کے پیچھے چھپنے کی جو ان کی روش ہے، نواز شریف صاحب نے بھی جو بھی اثاثے بنائے وہ تو گلثوم نواز کے تھے یا ان کی والدہ کے تھے یا ان کو والد میں ملے تھے، والد سے ترکے میں ملے تھے۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب نے بیگم کو بلا لیا نیب کے اس کے اندر، اور جناب وہ کہ جی بیگم جو ہے وہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہرحال اس کے اندر اب آپ کو خود سمجھدار۔ دوسری طرف مریم نواز نے رات مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور ویورز میں آج کوئی اس قسم کی بات نہیں کروں گا، صرف آپ پریس کانفرنس جو اس کے بعد ملاقات کے بعد کی اس میں ان کے دونوں کے چہرے دیکھیں کہ ان کے چہروں پہ کس قسم کی جسے کہتے ہیں کہ ویرانی، اداسی اور جسے کہتے ہیں ہو کا عالم تھا۔ یہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ اور خبروں میں دیکھا ہوگا۔ تو ان کے چہروں سے جو ہوائیاں اڑی ہوئی تھی وہ اس کا وہ کر رہی تھی۔ بہرحال ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آج جاوید لطیف، یہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جاوید لطیف وہ شخص ہے کہ جس نے جب یہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے مراد سعید کے اوپر حملہ کیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اور اس کی بہنوں کے بارے میں اور اس کے گھر والوں کے یعنی کہ ان کی خواتین کے بارے میں ناشائستہ گفتگو کی تھی، جس کے اوپر وہ مراد سعید نے جب وہ کیا تو انہوں نے ایک جتھے کی صورت میں، کیونکہ ویورز آپ کو پتہ ہوگا شیر جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، لیکن جو کتے ہوتے ہیں نا یہ غول کی صورت میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک غول کی صورت میں ایک جتھے کی صورت کے اندر حملہ کیا تھا۔ تو یہ کہانیاں ان کی بہت پرانی ہیں، یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملے کرتے ہیں، یہ عدالتوں پہ بھی حملے کرتے ہیں، یہ نیب آفس پہ بھی حملے کرتے ہیں، یہ منتخب نمائندوں پہ بھی حملے کرتے ہیں، جس میں شیخ رشید کے اوپر بھی انہوں نے ایک حملہ کیا تھا۔ تو بہرحال جاوید لطیف صاحب ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ ان سے جو جسے کہتے ہیں کہ شاہد صاحب ہیں اینکر تھے، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ جناب نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل ہونے لگا ہے، 15 فروری کو ان کا پاسپورٹ کینسل ہوگا۔ تو جاوید لطیف صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ دنیا میں جگ ہسائی ہوگی کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر کا پاسپورٹ آپ رینیو نہیں کرتے، تو یہ دنیا میں جگ ہسائی ہوگی۔ اب بات یہ ہے گی کہ یہاں پہ میں ویورز چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں، بلکہ مثال کیا دوں گا، میں آپ کو ایک تاریخ بتاتا ہوں۔ بے نظیر بھٹو کا پہلے دور حکومت تھا، 1988 کی بات ہے، اینڈی تھا تو کیونکہ 17 اگست کو ضیاء الحق صاحب ایک طیارے کے حادثے کے اندر جاں بحق ہو گئے تھے، تو نومبر یا دسمبر کے اندر جو تھی حکومت بے نظیر بھٹو کو ملی تھی، تو یہ غالباً 89 کی بات ہے۔ تو 89 کے اندر بے نظیر بھٹو کے خاص قسم کے یعنی کہ بہت ہی قریبی شخص جو اس وقت وزیر تھے، اب میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بہرحال کسی کی نام لے کے تذلیل نہیں کرنی چاہیے، تو ایک بات کے اوپر ایک فوجی افسر نے اس کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اس فوجی افسر کا بھی میں نام نہیں لے رہا نا کہ مجھے معلوم ہے، تو فوجی افسر نے اس کو تھپڑ مار دیا، تو اس نے کہا تم نے ایک وزیر کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، تو اس فوجی افسر کا جواب تھا کہ یہ جرم کے منہ پہ قانون کا تھپڑ ہے، ایک جرم کے منہ پہ یہ قانون کا تھپڑ ہے اور یہ قانون کا تھپڑ پڑ سکتا ہے۔
تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں جاوید لطیف صاحب کو کہ ہم تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کا پاسپورٹ جو ہے یہ پاکستان حکومت ایکسپائر نہیں کر رہی. ایکسپائر تو اپنی ڈیٹ کے اوپر ہو رہا ہے. یہ سزا یافتہ مجرم کا پاسپورٹ ہے جو یہاں سے عدالتوں سے دھوکہ دے کر گیا تھا. 50 روپے کا اسٹامپ پیپر. سب سے پہلا سوالیہ نشان تو اس جج کے اوپر بھی بنتا ہے کہ جس نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر 1 اربوں خربوں ڈالر غبن کرنے والے کی بیل دی تھی، اور اس کا گارنٹر تھا شہباز شریف. تو یہ ہم ایک عادی مجرم جو پاکستان سے وارداتی ہو کر جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ قوم کا نادہندہ ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک اور لفظ بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے اشتہاری. تو یہ ایک اشتہاری کا پاسپورٹ کینسل کیا جا رہا ہے. تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کا پاسپورٹ کینسل نہیں کیا جا رہا. پرائم منسٹر وہ تھے، وہ قصہ قرینہ بن چکا ہے. موجودہ کیا ہے؟ کافی ہاؤس جانے کے لیے تکڑے، واک کرنے کے لیے تکڑے، پیزا کھانے کے لیے تکڑے، سری پائے کھانے کے لیے تکڑے، شوگر کا مریض انگور کھانے کے لیے تکڑا. صرف جو بیمار ہے تو وہ اس لیے کہ جناب سفر نہیں کر سکتے اور پاکستان کا سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ راستے میں پاکستان کے سفر کے اندر راستے میں بندے کھانے والی بلائیں کھڑی ہوئی ہیں. اس لیے وہ صرف پاکستان نہیں آ سکتے. باقی سعودی عرب کی منت ترلا انہوں نے کیا، دبئی کا منت ترلا انہوں نے کیا، اور اب ان کے پاس یہ آخری ڈیٹیں ہیں، یہ آخری دن ہیں گے، اس کے اندر وہ کیا لائے عمل اپناتے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ پاکستان تو نہیں آ رہے. تو یہ امپورٹنٹ خبر یہ تھی کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے. اور یہ جو لوگ نون لیگ والے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب جب وہ صحتیاب ہو جائیں گے تو پتہ نہیں یہ کون سی بیماری ہے کہ جو 1 سال کے اندر جس سے بندہ صحتیاب نہیں ہوا. اگر اتنا زیادہ بندہ علیل ہو اور 1 سال بستر مرگ پر لیٹا ہو، جو سفر کرنے کے قابل نہ ہو، تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو کہیں اور چلا جانا چاہیے، یعنی کہ اوپر سیدھا جانا چاہیے. لیکن وہ اوپر بھی نہیں جا رہے اور ادھر بھی نہیں آ رہے. تو یہ میں نے کوئی بات بتانی تھی آپ کو. دوسرا میں نے جو خبر آپ کو دینی تھی، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس بڑی امپورٹنٹ خبریں، تو اس میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جو پہلی رات نیب کے اندر گزاری ہے خواجہ آصف نے، ادھر طوطے کی طرح یہ پھر پھر بولے ہیں، اور ایسا بولے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ 1-2 دنوں کے اندر میں یہ بھی بتا دوں گا کہ انہوں نے کس طرح یہ بولے. لیکن اگر آپ نے جسے کہتے ہیں کہ ابھی اگر آپ کو کرنٹ وہ چاہیے تو عبدالغفور صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے. یہ لائر ہیں، وکیل ہیں گے، تو ان کی ویڈیو کو یوٹیوب کے اوپر ضرور سرچ کر کے دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب کیسے فرفر بولے. دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کے جو 2 شیر تھے جنہوں نے استعفے دیے تھے، وہ اسپیکر کے سامنے جا کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ استعفے جیلی ہیں، ہم نے نہیں بھیجے آپ کو، ہم نے تو اپنی پارٹی قیادت کو بھیجے تھے، یہ آپ کے پاس کیسے پہنچے. اور اس کے اندر ایک جو موصوف ہیں وہ مریم صفدر صاحبہ کے جیٹھ ہیں. تو جیٹھ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب حالانکہ مریم صفدر کا یہ بیان ہے کہ جناب استعفے جا کے اسپیکر کے سامنے پیش ہو کے آپ کہیں اور منہ پر مار دیں، تو منہ پر مارنے کے بجائے وہ تو منت ترلے پہ اترا ہے کہ جناب یہ استعفے ہمارے نہیں ہیں، یہ جیلی ہیں. لیکن ادھر اسپیکر نے بھی ایک کام کیا ہے کہ اسپیکر نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کی فرازک کراتے ہیں، اگر یہ اصلی ہوئے تو اس طرح تو استعفے انہوں نے باقاعدہ درخواست دی ہے دونوں نے کہ جناب ہمارے استعفے واپس کر دیں. لیکن وہ اسپیکر نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایک قانون ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ یا آپ وہاں پہ آ کے بیان دیں کہ جناب یہ ہم سے جبراً یہ استعفے لیے گئے ہیں. اب جبراً لیے گئے ہیں تو پھر اسپیکر کا یہ پاور ہے گی کہ وہ جس شخص نے جبراً استعفیٰ لینے کی کوشش کی اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ نے خود دیے ہیں تو پھر تو آپ نے استعفیٰ دیا ہے، اس کو ہم قبول کر لیں گے. اور اگر یہ جیلی استعفیٰ ہے تو جیلی استعفیٰ کس نے بھیجا ہے، اس کو بھی وہ بھی قانون کے دائرے کے اندر آتا ہے. تو بہرحال اپنی جسے کہتے ہیں کہ موت آپ سارے مر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے، اور ایسی کیل ٹھوکی ہے گی کہ جسے کہتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آج میرے پاس خبر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ریورس گیئر لگانے کے چکر میں پڑ چکے ہیں، اور ان کی
مقتدر حلقوں میں تو نہیں، مقتدر حلقوں سے مراد ہے کہ مقتدر حلقے تو ان کی شکل بھی دیکھنا اب نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے مشترکہ دوستوں کے تھرو حکومت کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ جناب جو انہوں نے میرے ساتھ کیا اور جسے کہتے ہیں مجھے انہوں نے استعمال کیا ہے اور استعمال کرنے کے بعد مجھے کھڈے لائن لگا دیا ہے، تو مجھے آپ اپنا تابع دار سمجھیں، اور مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ ریورس گیئر لگانے کے چکر میں ہے کہ ان کی جو رہی صحیح جو نیا ہے وہ ڈبونے میں اب کردار ادا کر سکتا ہوں، یعنی کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ کشتی بدلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کشتی کو، یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی کشتی ہے، اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ پوری نہ ڈوب جائے، یعنی کہ جب یہ ڈوبنے لگے گی تو اس وقت میں ان کو چھوڑ دوں گا، لیکن ڈبونے میں کردار ادا کر سکتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے ایک جسے کہہ دیے، کیونکہ سندھ حکومت نے تو ان کو انکار کر دیا تھا کوئی عہدہ دینے سے، کوئی وہ کرنے سے اور کسی بھی اس کا، بلکہ ان کی جو ابھی جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور جو ہوں گے اور ہر حالت میں ہوں گے، تو اس کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ یہ کہیں سے سینیٹر بھی منتخب ہو جائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے کھلاڑی کھڑے کرے گی، اور جو نون لیگ ہے گی وہ ان کو، جو میرے ذرائع نے بتایا کہ وہ رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ بھی اب میدان میں آنا چاہتی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی قسم کا جو میدان ہے وہ خالی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس چیز میں تو ان کو ناکامی ہوگی۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ خبر آپ کو دوں کہ پاک فضائیہ نے، جو پاکستان ایئر فورس ہے، یہ اس کے اندر 18 کی تعداد میں جدید ترین ڈبل سیٹر JF-17 تھنڈر بلاک 3 شامل ہو گئے، جس کے بعد مودی سرکار کی جو چیخیں ہیں وہ تقریباً مریخ پہ پہنچ رہی ہیں، کیونکہ آپ کو میں نے کچھ دن پہلے ایک خبر دی تھی جو ابھی تک کسی بھی سوشل میڈیا پہ یا اس پہ نہیں آئی ہے، در پردہ آ رہی ہے، لیکن میں نے باقاعدہ یہ خبر بریک کی تھی کہ چائنا پاکستان کو 70 عدد U-10 لڑاکا طیارے سپر سونک تحفہ دے رہا ہے، اور وہ جو ہے جنوری کی تقریباً، جو میری اطلاعات ہیں اور جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے، وہ انشاءاللہ 27 فروری جو ہم سالگرہ منائیں گے ابھی نندن کے طیارے کو تباہ کرنے کی، تو وہ اس سے پہلے پاکستان پہنچ جائیں گے، اور 27 فروری کو وہ جو U-10 طیارے ہیں وہ باقاعدہ فلائی پاس بھی پیش کریں گے، اور ہمارے کافی پائلٹ جو ہیں وہ اس ٹائم چائنا میں موجود ہیں جو U-10 کو اڑانے کی جسے کہتے ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تو یہ خبر ایک تھی، اور باقی جو ہے وہ میں آپ کو خبریں دے چکا ہوں کہ جناب اس میں کیا ہے۔ اب ایک اور یہاں پہ ایک بات بتا دوں، ایک خبر بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے کہ مریم نواز نے، ویسے ایکچوئل ان کا نام مریم صفدر ہے، تو ویسے لوگ ان کو دختر ذلت بھی کہتے ہیں، تو دختر ذلت صاحبہ نے سسرال جانے سے انکار کر دیا، یعنی کہ سسرال جانے سے انکار کر دیا، اور اس کی پہلی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جناب کیپٹن صفدر کا جو بھائی ہے جو قومی اسمبلی کا ممبر تھا، اس نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا، تو میں اب سسرال نہیں جاؤں گی، یعنی کہ یہ وہی والا بہانہ ہے کہ میں سسرال نہیں جاؤں گی۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ خبر تھی، اور یہ میں باقاعدہ ان کے خاندانی ذرائع سے میں خبر دے رہا ہوں، کیپٹن صفدر کے خاندانی ذرائع سے، ان کا تو کوئی خاندان ہے ہی نہیں، وہ تو سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر سے تو کوئی خبر آ نہیں سکتی، تو یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، یہاں پہ میں اور آپ کو بتاؤں کہ کل یوم تشہیر منایا تھا انہوں نے کشمیر کے اوپر، یہ نون لیگ نے، اس کے اندر ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ ادھر اس جلسے کے اندر آزاد کشمیر کے جو لوگ شامل تھے، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی بات اور تقریر سننے سے انکار کر دیا، اور باقاعدہ وہاں پہ ایک طرح سے وہ جو مجمع تھا وہ جسے کہتے ہیں بے قابو مجمع ہو گیا، اور یہ ان کے وزیر اور ایون کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ان کی منت و ترلے کرتے رہے، اور دھمکیاں بھی دیتے رہے کہ اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہم یوں کر دیں گے، ہم چلے جائیں گے، یہ وہ، لیکن بہرحال کسی نے نہ ان کی بات سنی،
اور نہ وہ ان کی کسی بات پہ دھیان دیا، تو وہ جو لاہور سے ناکامیوں کا جو جلسہ لاہور کے جلسے میں جو ناکامیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ کشمیر تک جاری ہے۔ ویورز، یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی، تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور آخر میں وہی والی بات کروں گا کہ ایک تو ان افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، یہ ختم ہونی چاہیے، اور ہر پارٹی کو پابند کیا جائے، الیکشن کی اصلاحات لائی جائے، اور اس کے اندر ہر پارٹی کو پابند کیا جائے کہ آپ خواتین کو جو ٹکٹ دیں گے ان میں 40% خواتین ہونی چاہیے جو ٹکٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ جو میں ہمیشہ لگاتا ہوں: پاکستان زندہ باد، پاک پائندہ باد۔